نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا. اس نے بلا واسطہ آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیجیے. اس کے جواب کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے اور فرماتے کہ تم حلال کو حرام کروانے آ گئے، تمہیں شرم نہیں آتی. لیکن نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری والدہ سے یہ حرکت کرے؟ کہنے لگا نہیں. پوچھا بیوی سے کرے؟ کہنے لگا نہیں. بہن سے کرے؟ کہنے لگا نہیں. بیٹی سے کرے؟ کہنے لگا نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس سے زنا کرو گے وہ یا تو کسی کی ماں ہوگی، یا کسی کی بیوی ہوگی، یا کسی کی بہن ہوگی، یا کسی کی بیٹی ہوگی. اگر تم اس کو پسند نہیں کرتے تو دوسرے لوگ بھی تو اسے پسند نہیں کرتے. جب اتنا سمجھایا تو اس کے ذہن میں بات آ گئی، لیکن فقط سمجھانے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ دل کے اندر جذبات کا طوفان ہوتا ہے. عقل سمجھ بھی لے تو کیا فائدہ جب تک جذبات قابو میں نہ آئے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نسخہ آزمایا. نسخہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے اس نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے اللہ، اس نوجوان کے دل کو پاک فرما دیجیے. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرے سینے پر ہاتھ رکھنے سے اور اس دعا کی برکت سے میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس کے بعد مجھے جتنی نفرت زنا سے تھی اتنی نفرت مجھے دنیا میں کسی گناہ سے نہیں تھی. یہ کیا تھا؟ یہ فیض تھا جو نبی علیہ السلام سے اس صحابی کے سینے میں منتقل ہوا. اللہ والے جو سینے سے لگاتے ہیں یہ بھی ایک سینے سے دوسری سینے میں منتقل ہونے کا ذریعہ